آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں, عدلیہ انصاف دے رہی ہے. ہمارے پر ایک کیس تھا, میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا. میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو, خدا کرے. آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے, کس نے بنایا تھا. عمران خان بہت جلد رہا ہوگا اور سیاسی قیدی رہا ہوں گے. آپ معافی کا اعلان کر دیں, اس سے فائدہ ہوگا, حکومت کو فائدہ ہوگا. جیسے کل محمود خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا, ہم ہر اچھے کام میں آپ کا ساتھ دیں گے, ہر اچھے کام میں. قرآن نے کہا تعاون البر والتقوی, اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو, مدد کرو, ساتھ دو. ولا تعاون الاثم والعدوان, لیکن گناہ ہو, ظلم ہو, زیادتی اس میں تعاون نہ کرو. لا قانونیت ظلم ہے, زیادتی, اس کا ہم راستہ روکیں گے, اچھے کاموں میں آپ کا ہم ساتھ دیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایوان اپنی ذمہ داریاں انجام دے. لوگوں کا لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے ان کے اوپر, ہم پر اعتماد کیا ہے. ہم غریبوں کے, مظلوموں کے, محروموں کے, ہاریوں کے, کسانوں کے نمائندے یہاں پر, ان کی آواز ہے ہم پر, آواز ہے ہم یہاں پر. لہذا اگر ہم ان کے دکھ درد محسوس نہیں کریں گے, فیل نہیں کریں گے, تڑپیں گے نہیں. مولانا روم کا ایک شعر ہے, سینے خواہم شر شریاز فراق, تاب گویم شر درد اشتیاق. جب تک کوئی آدمی کسی مشکل میں نہ پڑا ہو نا, اس مشکل کے بارے میں حقیقت نہیں جان سکتا. جو آگ میں جل رہا ہے نا, باہر والے کو اتنا ہی پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے, لیکن جب تک خود آگ میں نہ جائے نا, نہیں پتا چلتا کہ جلنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی زوجہ کو بھی بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے, ان سے ملاقات پر پابندی ہے. کس ضابطے کے تحت, کس قانون کے تحت؟ ہم تو ملاقات کی بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ان بے گناہوں کو آزاد کیا جائے, رہا کیا جائے, تاکہ ملک کے اندر سیاسی عدم جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے. پاکستان کے عوام پر اعتماد کریں. پاکستان کے عوام جب کلیکٹیو فیصلہ کریں گے, کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا, بہتر فیصلہ کریں گے. جب بھی عوام کو موقع دیا کہ انہوں نے اچھا فیصلے کیے ہیں, ان کو ریلیمنٹ نہ کیا جائے. ان کے ووٹوں کو دیکھیں, ووٹ دینا اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کا ہمیں حق دیا ہے. قرآن مجید میں ہمیں با ارادہ بنایا ہے. ہم اپنے ارادے سے جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پئیں, جہاں چاہیں جائیں. اختیار بھی دیا ہے اور کسی چیز کو چننے کا, انتخاب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے. پاکستان کے آئین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام منتخب کریں گے. یہ عوام کا حق ہے. کس نے ہم پر حکومت کرنی ہے؟ آئین کی روشنی میں عوام ووٹ دیں گے. یہ عوام کا حق ہے, وہ چنیں گے, اور جس کو عوام چنیں گے آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے, نہ وہ جس کو عوام ٹھکرا دے وہ ہم پر مسلط ہو جائے. اس کو حق نہیں ہے حکومت کا, نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ خدا اجازت دیتا ہے, نہ دین اجازت دیتا ہے. اگر مجھے یقین ہو کہ مجھے عوام نے ٹھکرایا ہوا ہے, مجھے یہاں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں ہے, یہاں کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنا جائز نہیں ہے, میں کل خدا کو جواب دہ ہوں. اگر پاکستان کے اندر درست جمہوری طریقہ اپنایا جائے, آج ایک جیتتا ہے, وہ حکومت کرے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا, کل دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا. اس سے عوام بھی رشد کرتے ہیں. عوام جب چنتے ہیں, ممکن ہے بعض اوقات ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے کسی حوالے سے, ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اس سے قومیں رشد کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہے, بالغ الفکر ہوتی ہے, بابصیرت ہوتی ہے, سمجھدار ہوتی ہیں, اور اپنے ملک کی حفاظت بھی کرتی ہیں قومیں. اگر ہم انہیں irrelevant کر دیں گے. آج عمران خان ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے. نیشن بلڈنگ کے لیے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1, ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. دوسرا, ڈیلیور کرنا, گڈ گورننس نیشن بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. تعلیم بہت ضروری ہے. نصاب ایسا چاہیے جو ہمیں قوم بنائے. اگر ایک علاقے میں ترقی اور پیش رفت ہو اور ایک علاقے میں غربت ہو, وہاں پر کوئی کام نہ ہو, یہ جو باہمی کیا اسے کہتے ہیں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, یہ قوم نہیں بن سکتے. پھر لوگوں میں غصہ آتا ہے. بلوچستان کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, سندھ کے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, پنجاب کے لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا, کے پی کے والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا, جی بی والے کہیں گے ہمیں حق نہیں ملتا. جگہ نکلے گا, قوم نہیں بن سکتے. نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. پاکستان کو گلدستہ بنایا جا سکتا ہے گڈ گورننس کے ذریعے, ڈیلیور کرنے کے ذریعے, عدل و انصاف کے ذریعے, لوگوں کو ان کا حق دینے کے لیے. ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں, اور ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. قوم اگر نہیں بنے, پہلا مرحلہ قوم بننے کا,
پھر گورنمنٹ بننے کا، گورنمنٹ بلڈنگ کا کام ہے، پھر نیشن بلڈنگ کا کام ہے، قوم ملک کنٹری بلڈنگ کا کام ہے. یہ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. لیکن جناب چیئرمین صاحب آپ دیکھ لیں اس وقت ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں. 71 میں چونکہ میرا پاکستان سے ایک خاص تعلق بھی ہے اس حوالے سے کہ میرے ابو جس دن پاکستان ٹوٹا 17 کو BBC میں خبریں سن رہے تھے اور وہ رپورٹ آ رہی تھی تو وہ 41 سال کے تھے. 6 فٹ 2 انچ 3 انچ کا آکار تھا، سوار تھے. ان کو گرے، ہارٹ اٹیک ہوا، ڈیتھ ہو گئی ان کی. اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اوہ ہو کرتے تھے. وہ توہین آمیز کمنٹری جو BBC کر رہا تھا ناقابل برداشت تھی. وہ اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. جس دن پاکستان ٹوٹا تھا میں یتیم ہوا تھا اور میں وطن کے لیے اپنی جان دے دوں گا اس پاکستان کے لیے. لیکن ہر وہ کام جو میرے وطن کو نقصان پہنچائے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی بنوں گا، راستہ روکیں گے اس کام. پاکستان کے پر رول کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی کام سیاستدانوں کا کسی کا بھی نہیں ہے. وہاں پر نصیحت کی جا رہی تھی کہ آپ اداروں کو فلاں کو عدلیہ کے حوالے سے بات نہ کریں. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کیا آپ بھی جیل میں رہے ہیں؟ عدلیہ انصاف دے رہی ہے؟ ہمارے پر ایک کیس تھا، میرے والد صاحب کی زندگی میں دیوانی زمین کا کیس تھا جس میں ہمارا گھر بنا ہوا تھا. میرے ابو کے مرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا. چیئرمین صاحب جس دن بھٹو کو پھانسی لگی تھی نا میں بالکل ینگ تھا، میں بہت رویا تھا اس دن. میں اس دن کراچی تھا، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر تھا جہاں پر وہ زمین میں بکھرا تھا. میں نے جب بھٹو صاحب کی ڈاکٹر ارسٹ پڑھی میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے اپنی بیٹی کو ہدیہ کی کہ بیٹا دیکھو کس طرح سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر کسی نے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ایک 24 سال کی لڑکی پاکستان آتی ہے، 15 دن کے بعد اپنے باپ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار ہوتی ہیں. اس کے بعد ان کو نظر بند کے جاتے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. 24 سال کی لڑکی. میں بعض معلومات رکھتا ہوں کہ میرے بعض جاننے والے اس وقت بعض جگہوں پر تھے جو انہوں نے مجھے ایسی وہ مظالم اور ظلم بتائے جو اس بی بی پر ہو شاید اس زبان پر کبھی نہ لائے ہوں. اسی طرح سے ملک کو چلانا ہے ہم نے. اب عمران خان صاحب، ان کی وائف، ان کے ساتھی کیوں جیل میں ہوں؟ اگر یہ والی عدلیہ ان کے کیس سنے گی نا، جو فیصلہ بھی کرے گی لوگ نہیں یقین کریں گے کیونکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. جناب ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عدلیہ سے لوگوں کا، عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. پاکستان میں چلے جائیں، گلی کوچوں میں پھریں، لوگوں سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں، لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں صحیح ہے. یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے، یہاں وزراء بیٹھے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، باقی صاحب بیٹھے ہیں، آئیں ملک کو پولیٹیکلی بہتر حالات کی طرف لے کے جائیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا کرے. آپ پر جو کیس بنا تھا زیادتی تھی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون کیس بناتا ہے، کس نے بنایا تھا؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کب آئے گا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے؟ ہم استعمال کرتے رہیں گے، ہم ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہیں گے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا ہے، عوام نے ساتھ دیا ہے. اس ملک کو چلانے کا حق بھی آئین اور قانون نے سیاستدانوں کو دیا ہے اور عوام کے ساتھ مل کر چلائیں گے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے کیسز کو چلنے دیں جیسے چلنے چاہیے، رکاوٹیں نہ بنے. اور انشاءاللہ وہ کیس بھی ایسے ہی چھوٹ جائیں گے لیکن رکاوٹ نہ بنا جائے، کیس چلنے دیے جائیں. اسی طرح سے دیکھیں ہماری سینٹ کو جانا چاہیے بلوچستان، آپ کا وفد جانا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے. ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو ناراض لوگوں نے راضی کرنے کے لیے؟ ہمیں KPK جانا چاہیے، ہمیں انٹیریئر سندھ جانا چاہیے، پنجاب میں جانا چاہیے، GB جانا چاہیے، کشمیر جانا چاہیے کہ کیا کریں. ہماری سینٹ کو ایک فعال رول پلے کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے ملیں جا کے اور اپنا انپوٹ دیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نمائندے ہیں پورے پاکستان کے، سینٹ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں جانا چاہیے، لوگوں کی مشکلات قریب سے دیکھنی چاہیے. آپ یقین کر لیں جناب، میں چونکہ عوام سے رابطہ رہتا ہے، یقین کریں لوگوں کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، بچوں کے اسکول کے پیسے نہیں ہوتے، مشکلات کا شکار ہیں. اور اکثریت عوام کی آپ نے خود کہہ رہے ہیں کہ 12-13 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہم کبھی ان کے لیے پریشان ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ رات کا ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائیں، ان کو بھیج دیں؟ کبھی سوچا ہے کہ بچوں کے جو کپڑے لے رہے ہیں کچھ ان کے لیے بھی لے لیں؟ ہم شادیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، ہماری کچھ غریبوں کی بچوں کی بھی شادیوں کے لیے کر دیں، فیل کریں.
میں آخری بات ختم کرتا ہوں کہہ کے کہ ہمیں KPK کے دیکھیں وہاں پر قومی جرگہ ہوا، تمام سیاسی پارٹیاں وہاں موجود ہیں، یہ کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے جائیں۔ وہ دوا جس نے پہلے کوئی کسی درد کا علاج نہیں کیا اس دوا کو استعمال نہ کریں۔ سیاستدان آگے آئیں، پولیٹیشین آگے آئیں، MNA آگے آئیں، MPs آگے آئیں، سینیٹرز آگے آئیں، علاقے کے بااثر شخصیات آگے آئیں، ان مسائل کا حل کرنے میں پاکستان کا ساتھ دیں۔ آخری بات دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت، کیونکہ یہ پر میرا موضوع ہے، بعد میں کرتا رہوں گا انٹرنیشنل ریلیشنز کا، لیکن جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اس نے وینزویلا کے صدر کو، وہاں کے لوگوں کو، فوجیوں کو ساتھ ملایا، بعض جرنیلوں کو ساتھ ملایا، اس کو اٹھا کے لے گیا۔ اب کہتا ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا۔ کل کہہ رہا تھا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا۔ کیوں حملہ کرو گے؟ تم ہو کون؟ آئے کہاں سے ہو؟ یعنی کیا دنیا سے چلے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ ہمیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے۔ پاکستان کا ہمسایہ جمہوریہ اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان کو اپنے ہمسایہ ممالک کی کانفرنس بنانی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ جناب چیئرمین صاحب، پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا پروسیس سلو کر کے ختم کرے، یہاں بحران کھڑے کرے، سیاسی بحران، معاشی بحران ڈسٹیبلائز کرے۔ بالکل اس لیے ہماری ذمہ داری ہے پاکستانی ہمسایہ ممالک ہونے کے اعتبار سے بھی، برادر اسلامی ملک ہونے کے اعتبار سے بھی، ہم OIC کا اجلاس بلائیں۔ ابھی جتنے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ہم سب کو بٹھائیں، یہاں بلائیں، یا یہاں اجلاس بلائیں ہمسایہ ممالک کا، چائنا کو بلائیں، رشیا کو بلائیں، ترکی کو بلائیں، عرب ممالک کو بلائیں، یہاں بیٹھیں، سعودی عرب کو بلائیں، اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم کسی کو بھی اس خطے کے اندر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی پر بھی، تاکہ اس خطے کو ڈسٹیبلائز نہ کیا جا سکے۔ اور پھر آخری بات، آپ بھی سید ہیں، عمران خان بہت جلد رہا ہوگا اور سیاسی قیدی رہا ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ شکریہ آپ کا۔ اعظم سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب، آپ پہلے بولیں گے، اس کے بعد اعظم سواتی صاحب۔ جناب چیئرمین، میں محترم راجہ غلام عباس صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس معزز ایوان کی اعلیٰ روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا بڑا مؤثر اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے بڑے بیلنسڈ اور بڑے ہی جو ہے وہ مثبت خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اپنی گفتگو کو جہاں پہ انہوں نے اختلاف کے دائرے میں لے کے گئے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا بہتر کیا، اور بات کو جو ہے وہ اس لمٹ میں رکھا کہ جسے سنا بھی جا سکے اور جس کے اوپر جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اظہار خیال بھی ہو سکے۔